تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے، طے شدہ، موت لکھی ہوئی، رزق لکھا ہوا، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کیا ہو رہے ہیں، مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی، جہنم بھی لکھی ہوئی، تو عمل کا کیا فائدہ، جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا، جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا، بول لو کیا ہو گیا بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا، تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً، 80 سال میں مرے گا، مثال دیا، ہم کیوں جلدی ماریں اس کو 30 سال پہلے، 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا، 50 ہی کر لو۔ فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا، 50 سال، تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا، کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا، شوگر، لڈو، احتیاط، موٹاپا کم کرو، سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی۔ موت تو کیا ہے، لکھی ہوئی، لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہاری، میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں، ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتا وہاں تک، لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے، یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے، کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین۔ بات بالکل صحیح ہے، جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غلط استعمال کیا کر رہے ہیں، عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے، صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی، کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ، ویکسین کا کیا فائدہ، وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا، اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ۔ بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں، بچپن کا واقعہ ہے، وہ چائے میں چینی ڈال کے نا شہد بنا رہے، پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے، مرے گا۔ اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں، اب تک ان للہ ہو چکا ہوگا، مجھے غالب گمان یہی۔ ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہے، جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا۔ مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا، آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں۔ تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گارڈ نہیں رکھتے نا علماء، بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ہم حضرت جی کے پاس گئے، کوئی گارڈ نہیں تھے، ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے، اتنے سادہ اللہ، اتنے نیک۔ بھائی اللہ بچائے، میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے، بولو حماقت ہے نا یہ۔ کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے، کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ صحیح مطلب یہ ہے کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع، تمام وسائل، تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے، نہیں چاہتے تو بتا دیں، ہاتھ کھڑا کریں، جو حضرات سبھی چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے، اللہ معاف فرمائے، غلط سوچ ہے، ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس، بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں، لیکن ہے بعض لوگوں کی۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے، رحمت ہے، اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی،
تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو جو بھی اسباب, اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو آپ کے پاس W11 ہے, مزدہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینکس, جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں. آپ کے پاس 1 to 5 ہے, آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھئی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ بتا دیں آپ. باقی عمر صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑے میں کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ, آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب, بولو, پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا
جو تھا وہ یوں ہو گیا تھا، وہ اتنا ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں، یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھیں اس کی. ٹھیک ہے، 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے، لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے، وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے، خوش قسمت آدمی، اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے، ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں، درخت بھی نہیں، پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی، تصدیق کر دیا کرو، خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں. اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ، مشورہ لے لیا چھوٹا سا، اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے. وہ بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا، مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا، کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں، اب تو ملے گا ہی پانی. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی. بھائی صرف 1-2 گلاس نہیں، کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے، اب تو پانی تو ملے گا، میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا، کنویں نے اس کو دیکھ کے، پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں، سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے، پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں. میں اس کو دیکھ کے، یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے، اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث، یہ کیسی بات ہے. بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے، حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے، کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے، سب کچھ ہوا، شکست ہو گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا، غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، کبھی ان کو فتح، کبھی تمہیں فتح، کبھی ان کو شکست، کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے، اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا. جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا، بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے، کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا، جو مقدر میں تھا وہ، اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم.
اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے, سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کرنی ہے. پھر جب ہو گئی, ابے یار وہاں کر لیتا تو, مجھے بتا بھی رہے تھے, یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بیان میں, یہ بیٹھے ہوئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا وہ, اب تو نیک بن گیا, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے, یہ والا قصہ نکالنا دے کہیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہیں کی ذمہ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ, سودا لے کے جیسے ہی نکلے, ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا, اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں. جب کام ہو گیا, بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا, نہ, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہیں. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا, ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے, بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, بہت کام ہے, لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے, وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں, اس کے میاں کو دیکھا, وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے, وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک خاتون نے کہا کہ بھائی وہ انگریز شوہر ہے, وہ اتنا تھینک یو, اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو, گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالیاں والی تو نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا, صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو. پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں ہاری بات, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا. زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی, خامیاں نظر آتی. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, عورت کے ساتھ بھی.
لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, میرا میاں تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, اس کو یہ